اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں انسان اللہ تعالیٰ کے مہمان ٹھہرتے ہیں اور خدا انسانوں کا میزبان بنتا ہے۔ اور یہ مہینہ جس پہلو سے بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ مہینہ باقی تمام ایام اور مہینوں سے بہت ہی مختلف مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اعمال انسان انجام دیتا ہے ان اعمال کی قدر اور قیمت باقی مہینوں سے زیادہ لگتی ہیں۔ ان اعمال کو یا ان ایکٹیویٹیز کو، ان افعال کو جو انسان غیر اختیاری حالت میں انجام دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے میں انسان کو جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں جو سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سانسوں کے بدلے میں انسان کو جزا عطا کرتا ہے۔ ان سانسوں کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح قرار دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تمام تر اعمال کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ جو اس مہینے میں زندگی گزار رہا ہے اسے خدا پر یقین ہونا چاہیے، اسے خدا پر ایمان ہونا چاہیے۔ بس ایک سوال جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، اور بہت سارے احباب یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کیسے اپنی زندگی میں ثواب کما سکتا ہے؟ یعنی جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخر وہ عام آدمی جو ثواب کمانا چاہتا ہے، آخر وہ عام آدمی اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو کوالٹی لائف میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ انسان اس مہینے میں کیسے اپنی ان ایکٹیویٹیز کو، اپنی جو لائف کیسے وہ کوالٹی لائف میں کنورٹ کریں؟ تو سمپل سے فارمولا یہی ہے کہ اس مہینے میں ثواب کمانے کے لیے فقط ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ انسان برا نہ سوچیں، انسان برا کام انجام نہ دیں۔ اگر یہ غلط کام نہ کریں، گناہوں کو انجام نہ دیں، تو فقط ان گناہوں کو انجام نہ دینا کافی ہے اس کے تمام اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کے لیے اور ان اعمال کے بدلے میں جزائے خیر ملنے کے لیے۔ اگر کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی نیتوں کو وہ صاف رکھے، کسی کے خلاف کرنے کا نہ سوچے، کسی کی برائی کرنے کا وہ ارادہ نہ کرے۔ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے جو بھی زندگی کے لمحات اسے میسر آ رہے ہیں ان تمام تر لمحات میں ہمیشہ کسی کی بہتری کے لیے اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ اس کی سوچ بھی عبادت ہے، اور یہی اس کی سوچ قیامت کے دن باعث ثواب بنے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد معاشرے میں موجود ہوں کہ جن کے پاس صرف اس فکر، اس نیت اور سوچ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اور قیامت کے دن یہی لوگ جن کی نیتیں اچھی ہیں، جو ہمیشہ اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن عام انسانوں کی نسبت سے زیادہ ثواب کمائیں اور بہت ہی جزائے خیر کا یہ حقدار ٹھہرے۔ یہ نیت ہر انسان کے بس میں ہے کہ غریب آدمی اگرچہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت موجود نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہو تو پھر میں اس دولت کو راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ ایک آدمی جس کے پاس ایجوکیشن، اس کے پاس نالج اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی سیکھنے کو اگر کوئی چیز ملے، کوئی اچھی چیز میں حاصل کروں تو میں اس معاشرے کی بہتری کے لیے اسے یوز کروں گا، میں باقی انسانوں تک اس کو کنوے کروں گا، تو یہی اس کی نیت اس کے لیے بہت سارے ثواب اور بہت ساری جزا کے لیے ایک سبب بن سکتی ہے۔ تو ایک عام آدمی جو اپنی زندگی کو، نارمل لائف کو جو گزار رہا ہے، وہ جب بھی جہاں سے گزرے اپنی استطاعت کے مطابق اگر نیک عمل کو انجام دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے کہ جو غریب ہے، لیکن وہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہے جن کی وجہ سے راہ چلنے والوں کے لیے مشکلات ہے، اگر ان ابسٹیکل کو اگر وہ ریموو کرتا ہے، یہ عمل جو ہے ثواب کا عمل ہے۔ لہٰذا ثواب کمانے کے لیے اتنی زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو بھی عمل انسان انجام دے اس عمل کو خدا کے لیے، اس عمل کو خالص اگر وہ انجام دیتا ہے، یہی عمل اس کی نجات کے لیے ضامن بن سکتا ہے۔
تو یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خیرات آپ نہیں بانٹ سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، فقط ایک کام جو آپ کر سکتے وہ کریں۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، بس یہی برا نہ سوچنا، گناہوں کا ارادہ نہ کرنا، گناہوں کو ترک کرنا، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے باقی جو اعمال ہیں خود بہت جو ہے کوالٹی والے اعمال میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں جن میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ قیامت کے دن اعمال کی جو قیمت ہے، جو ورتھ ہے، جو ویلیو ہے، وہ ویلیو کس بنیاد پر اس کی قیمت لگے گی؟ وہ نیتوں کی بنیاد پر۔ یہی نیت ہے کہ یہ انٹینشن ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہزاروں افراد جو ہے ایک دوسرے سے اگر ثواب کمانے کے اعتبار سے اگر مختلف ہوتے ہیں تو ان کا اختلاف حقیقت میں اس نیت کی وجہ سے ہے جس نیت کے ساتھ وہ اس صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے۔ اسی طرح سے خیرات بانٹنے والے بھی ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جو خیرات ہے یہ خیرات ان کی وبال جان بن جائے، اس لیے کہ اگر کسی کو کچھ دے کر اس کی توہین کرنا اگر مقصود ہو، کسی مومن کو اذیت پہنچانا مقصود ہو، کسی کی اہانت اگر مقصود ہو، کسی کو انسلٹ کرنا اگر مقصود ہو، تو ایسی خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کسی انسان کا جو احترام ہے اس احترام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے فقط یہی کہنا کہ بس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، سوری کہنا، یہ سوری ان خیرات سے بہت بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان احسان جتاتا ہے۔ بس آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، جس انداز میں بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور خدمت کرے، چونکہ یہ مواقع، یہ اپرچونٹیز زندگی میں بار بار انسان اویل نہیں کر سکتا۔ اس مقدس مہینے میں ایک آیت کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک غریب کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو ان غریبوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں باقی مہینوں میں ہزاروں غریبوں کی مدد کرنے کا جو ثواب آپ کو مل سکتا ہے، آپ اس مہینے میں کما سکتے ہیں۔ لہٰذا انسانی فلاح اور بہبود کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے جو بھی عمل آپ انجام دینا چاہتے ہیں انجام دے دے، اور کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہ کریں، کہ بعض اوقات انسان کسی بڑے نیک کام کو انجام دینے کی خاطر چھوٹے چھوٹے کاموں کو جو اچھے ہیں اس کو ترک کر دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ بڑے بڑے کام انجام دینے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر آپ آج کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی اسیر کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں، جس انداز میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ کل کا انتظار نہ کریں کہ کل آپ کے پاس بہت کچھ آئے گا تب جا کر آپ مدد کریں، نہیں، کل اگر آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ اگر خدا دیتا ہے تو کل بھی ضرور خدمت کرے، لیکن کسی بھی چھوٹے کام کو اس مہینے میں بڑے کام کے انجام دہی کی خاطر ترک نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا کام جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، جس کو آپ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی چھوٹا کام آپ کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، یہی آخرت میں آپ کی نجات کا ضامن بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔